بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ہے انسائیڈ دا نیوز اور میں ہوں ثنا غوری. میرے ملک کی سیاست اصولوں کی بجائے بلیک میلنگ معلوم ہوتی ہے. بجٹ تک خاموشی اور اس کے بعد کا شور مفاہمت ہے یا مزاحمت. اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ پی ٹی آئی کے شجر سے پرندے اڑنے لگے اور نذیر چوہان کی ترین گروپ سے علیحدگی اور اون چودھری کے استعفیٰ طلب کرنے تک کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ترین فیکٹر کو کیا میسج دیا گیا ہے. اس کے علاوہ بات کریں گے کچھ سیاستدانوں کی لوٹا کریسی اپنے عروج پر ہے اور 2023 کے الیکشن کی کیا تیاریاں ہو رہی ہیں. میرے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں ندیم مولوی صاحب. آپ تجزیہ کار ہیں لیکن آپ کے پاس آنے سے پہلے ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. پروگرام میں بریک کے بعد آپ کے سامنے ہم حاضر ہیں. بات کچھ ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی پرفارمنس کے حوالے سے اور کچھ سیاسی توڑ جوڑ کے حوالے سے بھی. آج ایک عجیب سی بات ہوئی ندیم صاحب کے احسن سلیم صاحب کی الورداری کی تقریب میں فردوس عاشق آوان صاحبہ کو پنجاب اسمبلی میں آنے پر سیکیورٹی سٹاف نے روک لیا ہے اور وہ کہتے ہیں گھر کے مسئلے گھر میں ہی سالو ہو جائیں گے اور بڑے مسکراتے ہوئے وہ یہ بات کرتی ہیں. کیا سلسلہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ایک چیز تو میں آپ کو بتا دوں, عمران خان صاحب نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا ہے اپنے لوگوں کو کہ میرے پاس اب وقت نہیں ہے, مجھے پرفارمنس چاہیے. اچھا, اور اس پرفارمنس کے لیے جہاں جہاں ہرڈلز آئیں گے پھر عمران خان صاحب آگے نہیں دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھ لیں ترین صاحب, اب ترین صاحب کے بعد اور بہت سے لوگوں کی باریاں آئیں گی, کیونکہ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب 3 سال سے اس امید میں تھے کہ ان کی جو کیبنٹ ہے وہ چیزیں بہت خوبصورتی کے ساتھ تیزی کے ساتھ آگے لے کے جائیں گی, اور کیونکہ ان کی سنسیئرٹی یعنی کہ لوگوں کو بھی پتا ہے اور ان کے اپنے لوگوں کو بھی پتا ہے. مگر ہمارے یہاں سیاستدان جب ہم بات کرتے ہیں عام طور پہ کیا ہوتا ہے, جتنے بھی لیڈرز ہوتے ہیں ان کی جو سکسیس ہوتی ہے ان کے لوگوں سے ہوتی ہے, مگر آپ کے اپنے لوگ کیا کرتے ہیں جب کبھی پاور میں آتے ہیں, حکومت میں آتے ہیں. یہ سب کے ساتھ پرابلم آیا ہے, یہ ایم کیو ایم جیسی اسٹرانگ گروپ کے ساتھ بھی آیا ہے کہ جناب انہی کے لوگوں نے ان کو نقصان دینا پہنچانا شروع کر دیا, کیونکہ ہر آدمی اپنی مفاد دیکھ رہا ہوتا ہے. یہی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا ہے, تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا کہ انہی کے لوگوں نے فائدہ اٹھایا, غلط کام کیا. فردوس عاشق آوان کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا ہے؟ فردوس صاحبہ کے ساتھ یہ ہے کہ دیکھیں بہت تیزی کے ساتھ وہ اپنے جیسے موومنٹس کرتی ہیں. اچھا, اس ایک پارٹی سے دوسری پارٹی کی طرف جاتی ہیں؟ نہیں, پارٹی نہیں, ان کی جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں نا, دیکھیں اب سیاست کے اندر وہ دور چلا گیا کہ صرف لفاظی کے اوپر ہم بات کریں, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یعنی کہ اب آپ دیکھیں جتنا بڑا عہدہ ہوگا اکاؤنٹیبلٹی زیادہ آ جاتی ہے, ذمہ داریاں زیادہ آ جاتی ہے, اور پھر آپ کی جب اکاؤنٹیبلٹی آتی ہے, ذمہ داری, یعنی دیکھیں دوسرے کے اوپر تنقید کرنا بڑا آسان ہے. میں جس ادارے میں بھی کام کروں, میں اگر تنقید کرتا رہوں, مگر میرے سربراہ جب مجھ سے پوچھیں گے تو پھر مجھے بڑی تکلیف ہوگی. میں اپنے جونیئرز کو تو بڑا وہ ڈانٹ دوں گا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے پوچھنا شروع کر دیا ہے تبھی یہ ہلچل ہوئی بھی ہے؟ جی بالکل. اب وہ کہتے ہیں نا where there is a flame there is a fire, جہاں دھواں اٹھ رہا ہے وہاں پیچھے آگ ضرور ہوگی. تو اب بہت سی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں واضح طور پہ میڈیا میں نہیں آ رہے, مگر ایسے انڈیکیشنز آ رہے ہیں جس سے اب لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے ذہنی طور پہ اور پیپلز پارٹی نے اور مختلف پارٹیوں نے یہ بنا دیا ہے کہ اب جو 2 سال رہ گئے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا, ورنہ آنے والے وقتوں میں پھر یہ جیسے پچھلے 50 سالوں میں ویسا ہوگا نہیں, اب کوئی کسی کے نام پہ نہیں دے گا. تو یعنی کہ وزارت بدلنے کا سیزن شروع ہو چکا ہے. یہ اب بدلے گا اگر وزارتوں کے اندر کارکردگی نہیں پائی گئی. اچھا, یہ بات کوئی آج کوئی نئی بات نہیں ہے, عمران خان صاحب پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں. اچھا, اب وہ بات آ گئی کہ جی بہت عرصے بعد دیکھیں آپ نے کچھ چینجز, اب انڈیکیشنز نظر آ رہی ہے. پہلے تو کہہ رہے تھے, اب آپ کو نظر آ رہا ہے مختلف, آپ دیکھ لیں ان کے جتنے بھی بیانات ہیں وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب میں ٹالریٹ نہیں کروں گا. وہی عمران خان جسے یو ٹرن کہا جاتا تھا, ٹھیک ہے, اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ اب ان کے یو ٹرنز نہیں ہیں, اب ان کے فیصلے آ رہے ہیں.
فلیکسیبلٹی نہیں آ رہی ہے. اب وہ پہلے جیسے نہیں ہے کہ جناب چلیں یہاں سے اگر ان کی کارکردگی اچھی نہیں ہے تو میں ان کو دوسری وزارت دے دوں, کیونکہ اگر یہ ابھی کیا تو پھر 2 سال بعد نہیں. فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو یہ میڈیا پہ آ کے کہنا پڑتا ہے کہ گھر کے مسئلے گھر میں سولو کرنے ہیں, تو کیا وہ پی ٹی آئی کو میسج دینا چاہ رہی ہیں اپنی جماعت کو کہ چلیں جی گھر میں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں؟ آپ یہ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ جناب یہی بات ہے کہ اب وہ کیا کر رہی ہیں کہ بہت سی چیزیں, میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں, بہت سے لوگ کہتے ہیں جناب میں نے استعفیٰ دیا حکومت میں آ کے, ٹھیک ہے, استعفیٰ دلوایا جاتا ہے, دیتا کوئی نہیں ہے. اگر دینے والا ہو تو آ کے بولے جناب میں حکومت کا مجھے برا لگتا ہے, یہ حکومت خراب ہے, آج میں استعفیٰ دے رہا ہوں اس وزارت سے یا دے رہی ہوں, تو سمجھ میں آتا ہے. یا کہیں کہ جناب میں اس قابل نہیں تھی یا نہیں ہوں, میں اس لیے استعفیٰ دے رہی ہوں. مگر آپ نے دیکھا آج کل جتنے بھی استعفیٰ ہوتے ہیں وہ خاموشی سے آتے ہیں, جناب میں نے استعفیٰ دیا, بہت اچھی بات ہے. استعفیٰ دیتا کوئی نہیں, وہ استعفیٰ کے نام سے لیا جاتا ہے. ان کو کہا جاتا ہے کہ جناب آپ استعفیٰ خود دیں گے یا ہم آپ کو نکالیں. مختلف ملٹی نیشنل کمپنیوں کا بھی یہی ہوتا ہے, بڑی جگہوں پہ وہ کہا جاتا ہے, چند اداروں میں بھی کہا جاتا ہے کہ جناب آپ خود دے دیتے ہیں یا ہم آپ کو نکالیں. تو ہر آدمی اپنی عزت بچانے کو کہتا ہے جناب میں نے استعفیٰ دے دیا. بات صرف یہ ہوتی ہے عمران خان صاحب سے پی ٹی آئی اپنی ان کی جو وزارتیں ہیں, اپنے جو وزیر ہیں, ان کو خود ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنا سخت رویہ اختیار کیا جائے گا؟ نہیں جناب, یہ شروع دن سے خوف تو ہے ان کی کابینہ کو, یہ میں آپ کو بتا دوں, مگر وہی بات ہے نا کہ ہر کوئی لالی پاپ دیتا ہے کہ سر میں بس یہ کرنے والا ہوں, سر میں نے حفیظ شیخ صاحب کو دیکھ لیں آخر تک کرنے گا, سر میں تو بس پاکستان کی تقدیر بدل دوں گا, ایسے اکنامک پالیسیز ہوں گے کہ ہم ادھار لیں گے نہیں دیں گے. اب ایسے جو چیزیں ہوتی نا, وہ ایلیوژن پیدا کرنا, ہوا میں محل بنانا, تو بادلوں پہ محل جو ہے نا وہ بنتے ہیں, آپ بنا نہیں سکتے, دکھا ضرور سکتے. تو اب عمران خان صاحب جہاں جہاں آپ دیکھ لیں, جہاں جہاں ان وزارت دے رہے ہیں وہ ایکسپلینیشن مانگ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کراچی میں آنا ان کے کیا مقصد ہے, کراچی کے لوگوں کو سندھ, اب آپ نے دیکھا ہوگا ایک نیا چیز آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا, چھوٹے چھوٹے راستے بن رہے ہیں اور روڈ بنتے ہیں, اور پھر پی ٹی آئی والے اس کے اوپر پروجیکشن کیمرہ فوٹو لگا کے جناب ہم نے پہلے بنایا. ہی بتا دیا گیا ہے نا کہ عمران خان صاحب جب کراچی آئیں گے تو یہ بتایا جائے گا کہ وفاق کیا کیا منصوبے بنا رہی ہے اور کیا کیا کراچی میں کام کر رہی ہے, اس حوالے سے بریف کیا جائے گا. جناب عمران خان صاحب کو یہ پوچھنا چاہیے کہ جناب آپ نے لیجسلیشن کے اوپر کیا کام کیا, یہ سڑک بنانے کا کام جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر کا ہے. ایسا تو نہیں کہ کسی اور کے کام پہ فیتا کاٹ لیا جائے؟ دیکھیں یہ ابھی اگر آپ یہ بات کر رہی ہیں تو پھر ہم ٹرانسپورٹ کی نظام کی بات کریں گے, ٹھیک ہے جناب, اور وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ جناب گرین لائن, بالکل کھل کے کہوں گا. مگر بات یہ ہوتی ہے کہ منصوبہ کسی کا بھی ہو, شروعات جو ہے اور پھر اس کا اینڈ اور اس کو اختتام پہ پہنچانا, یہ دیکھیں اہمیت ضرور ہوتا ہے. جیسے اگر آپ کہتی ہیں کہ جناب بے نظیر انکم فنڈ, اس کے بعد احساس پروگرام, یہ ساری چیزوں کو ہم لے کے چلتے ہیں, اور اصول میں اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے ہمارے اور آپ کے ٹیکسز سے پیسے دیے جا رہے ہیں, مگر نام کس کا آئے گا؟ عمران خان نے دیا. جناب میں دوں گا. اگر آپ کا یہ جو انشورنس کا کارڈ ہوتا ہے, جو ہیلتھ کارڈ ہوتا ہے, تو یہ عوام کے اوپر جو ٹیکس ڈالا جاتا ہے نا, تو اس ٹیکس کے پیسے جب آتے ہیں حکومت کے پاس تو حکومت خرچہ کرتی ہے. تو اب یہ کہہ دینا کہ جناب یہ فلاں سکیم ووٹ بینک اکٹھا کر رہے ہیں, اصل میں تو یہ سارے میں اور آپ دے رہے ہیں. اگر مجھے پہلے 100 روپے ٹیکس دینا پڑتا تھا, آپ جتنے ایسے سکیمز بنائیں گے مجھے ٹیکس مزید بڑھتے جائے گا. جتنے منصوبے گنوائے جا رہے ہیں جو عمران خان صاحب کو رپورٹ دیں گے یہاں کراچی والوں کی طرف سے, یہ سارے وہی منصوبے ہیں جو پرانی حکومت کرتی آئی ہے اور اسی پہ ہی فیتے کاٹے جائیں گے. تو یہ کام تو 3 سال پہلے اور میرے خیال ہے کہ 2 سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا, یعنی کہ ان کی گورنمنٹ کے آنے کے 1 سال بعد ہو جانے چاہیے تھے. اس کام کو اتنا طول دینے کے بعد اپنا نام لگا دینا, یہ کیسی سیاست ہے؟ یہ 70 سال سے سیاست چل رہی ہے, سڑکوں کے نام پہ, پلوں کے نام پہ. اصل چیز جو میں نے قائد اعظم کا آپ کو بتایا کہ ان کا جو ویژن تھا وہ یہ تھا انسانوں کے لیے. 70 سالوں میں جو حکومت آئی ایجوکیشن کے اوپر کچھ نہیں کیا, تعلیم کے اوپر نہیں کیا, روٹی کپڑا مکان
جو 3 چیزیں ضرورت ہے اس کے اوپر کسی نے نہیں کیا. آپ ہیلتھ ریفارمز, نوکری کا مسئلہ جو ہے وہ نہیں ہوا. نوکری کا مسئلے کی میں آج آپ کو بتاؤں, ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جی نوکری جو ہے بہت آئیں گے. کہاں سے آئیں گے جناب؟ آپ چائنا کے پروجیکٹ کے اندر آپ چائنیز انجینئر بلاتے ہیں اور یہاں پہ جو انجینئرز ہیں ان کو آپ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس اس پروجیکٹ کے لیے چائنیز انجینئر آئے گا. آپ ایک بوائلر امپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آپ امپورٹ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے یہاں پاکستان میں بوائلر بنتا ہے, مگر آپ انجینئر امپورٹ کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایسے معاہدے ایسے کیے ہیں. آپ انجینئرنگ کاؤنسل صاحب, ابھی الیکشنز ہو رہے ہیں, سب ہو رہے ہیں, کیمپین میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم چائنیز کو الاؤ نہیں کریں گے اس وقت تک اپنا انجینئر لائے جب تک کہ پاکستان میں انجینئر موجود ہے. اگر پاکستان میں انجینئر ویسا نہ ہو تو آپ بلائیے, اگر پاکستان میں ڈاکٹر نہ ہو تو آپ بلائیے. ہمارے یہاں اپنے بندے جو ہیں بے روزگار ہو رہے ہیں, مگر مزدوری کے لیے آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ انجینئر بیٹھ کے مزدوری کریں. مزدور جو ہے وہ پاکستان کو رکھا جاتا ہے, جہاں جہاں سیلری زیادہ ہوتی ہے, عزت کا مقام ہوتا ہے, آپ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں اپنے ملک کو, آپ کے انجینئرز کو آپ بے روزگار کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایسے کوئی معاہدہ سی پیک میں نہیں رکھا ہے جس میں یہ کہا جائے کہ جناب اگر پاکستان کے اندر یہ موجود نہ ہو انجینئر تو آپ لا سکتے ہیں. مگر یہاں نہیں, چیزوں کے اوپر ہم رکھ لیتے ہیں, بڑا رکھ لیا جناب, اور اس کے اندر پھر ہمارے یہاں ایس آر اوز نکل آتے ہیں. جناب یہ اس قسم کا بوائلر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم آ رہے ہیں. ہم چیزیں بڑے جیسے کہتے ہیں نا پلیٹ میں نہیں بلکہ ٹرے میں رکھ کے لوگوں کو دے رہے ہیں. ہم حکومت سے میں یہی درخواست کروں گا کہ جناب لوگوں کے ایشوز پہ آئیں. یہ پل اور یہ فیتا اور یہ سب چیزیں دنیا بھر میں ہیلتھ ریفارمز جو ہو رہی ہیں, جو کارڈ وغیرہ. ابھی تک تو یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ جب بھی عمران خان صاحب کراچی آتے ہیں, کراچی کے حوالے سے بہت باتیں کرتے ہیں اور یہی بات ہوتی ہے کہ بیانات پہ بیانات, بیانات پہ بیانات, تو یہی کہا جاتا ہے کہ کراچی کے لیے ہم کوئی کام کریں گے, لیکن جب کام کرنے کا وقت آتا ہے تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہمیشہ سندھ گورنمنٹ پہ ڈال دیتی ہے کہ جی ان کے انڈر ہے وہ کام کریں. یہ کب تک یہ سب کچھ چلتا رہے گا؟ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اب جو 2 سال آ رہے ہیں ایسا نہیں چلے گا. کیونکہ اب سندھ گورنمنٹ چاہے گی کہ زیادہ زیادہ کام کریں, ان کا ووٹ بینک جو ہے نا وہ برقرار رہے. اب یہاں فیڈرل گورنمنٹ چاہے گی کہ سندھ گورنمنٹ کو یہاں سے ہٹا دیں. کراچی میں آلریڈی جو ہے وہ تحریک انصاف کو ووٹ کل تک جو کراچی کو یتیم کہتے تھے, میرے خیال سے اب 2 باپ آ جائیں گے کہنے کو کہ جناب آپ ہمارے بیٹے ہو. 2 مائیں آ جائیں گی ہمارے پاس. فیڈرل گورنمنٹ بھی آئے گی, سندھ گورنمنٹ بھی آ جائیں گے, ایم کیو ایم بھی ایکٹیو ہو جائیں گے تمام, کیونکہ یہ 2 سال جو ہے کارکردگی نہیں ہوئی. تو یہ میں آج آپ کو بتا دوں, چاہے وہ کراچی کی عوام ہو. یہ بھی تو گڈ سائن ہے کہ 2 سال عموماً تو دیکھا گیا ہے کہ 1 سال پہلے ہی یاد آتا ہے, 2 سال پہلے یاد آ گیا کراچی, تو ہو سکتا ہے کراچی والوں کے لیے کچھ بھلا ہو جائے. جی بالکل ہوگا. اب آپ کے پانی کے مسئلے اچھے ہو جائیں گے, ٹرانسپورٹ کا آپ نے بتا دیا خود ہی کہ جی ٹرانسپورٹ کا مسئلہ بھی حل ہوگا, چیزیں ڈیولپمنٹس کی طرف آئیں گی. مگر میرا صرف اور صرف ایک ہی بات ہے کہ پاکستان کے اندر ہمیں خیراتی مت بنائیں, ہمارے اوپر ٹیکس لاگو نہ کریں. بجلی کا ابھی بم جو گرنے والا ہے, جو آئی ایم ایف گھڑی گھڑی کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے ہمارے اگر بات نہیں مانی تو ورلڈ بینک بھی آپ کو پیسے نہیں دے گا, ایشین بینک بھی نہیں دے گا. بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا مطلب یہ ہے کہ کراچی کی عوام ہے یا خیبر کی عوام, یعنی کراچی سے لے کے خیبر تک سبھی پریشان ہوں گے. بجلی کی قیمتوں میں کمی کرنے کے لیے ہمارے پاس کسی قسم کے آئل کی پلاننگ نہیں ہے. ہم ٹینڈر بیس جو ہے آئل لے رہے ہوتے ہیں, ٹینڈر بیس ایل پی جی, ایل این جی, یہ سب لیتے ہیں سپاٹ پہ. ہماری کوئی سٹیٹسٹک, کوئی ریسرچ اینالسٹ نہیں ہے جو بتا سکے گا کہ جناب اب جو ہے آئل نیچے کی طرف آ رہا ہے, ہم اس کو ریزروز بڑھاتے ہیں جیسے کہ چائنا میں ہوتا ہے. یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ $75 پہ آئل تھا, آج $65 پہ پہنچ گیا. اب کیا ہوگا؟ ہمارے یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ باہر کے ممالک میں دیکھیں اس کے مقابلے میں اب ہم سستے ہیں, مگر باہر کے ممالک میں جاب سیکیورٹی ہے, باہر کے ممالک میں آپ کے پاس نوکریاں ہیں, اور وہاں پہ زندگی جیسے کہتے ہیں نا, اگر آپ $100 کما رہے ہیں تو پھر آپ یہاں پہ اب $150 خرچہ کر رہے ہیں. ندیم صاحب یہ ساری باتیں تو ہوتی رہیں گی. اب یہ عمران خان صاحب کراچی آئیں گے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کن چیزوں پہ فوکس کرنا کراچی میں زیادہ ضروری ہے؟ سب سے امپورٹنٹ ایشوز جو ہے وہ ہے, سب سے پہلی بات ہے جناب ٹرانسپورٹ.
ٹرانسپورٹ جو کہ جب جیسے ہی گرین لائن سٹارٹ ہوگا تو لوگوں کی تکلیفیں دور ہوگی. جو لٹک لٹک کے بسوں میں جاتے ہیں لوگوں کی حالت بری ہے. ان چیزوں کے اوپر لوگ اب بیزار ہو گئے ہیں. جتنے آپ دیکھیں موٹر سائیکل کووڈ سے کم مرتے ہیں, موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ سے زیادہ مرتے ہیں. موٹر سائیکلوں کی آپ دیکھیں گروتھ دکھا رہے ہیں. آٹو موبائل انڈسٹری ویری گڈ. یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے کیونکہ اس سے ہمارے امپورٹ آئل کا بڑھ رہا ہے, پولوشن ہو رہی ہے, بہت مسئلے مسائل آ رہے ہیں. مگر ہم اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے کہتے ہیں ہم نے انڈسٹریل گروتھ آ گئی, آٹو موبائل گروتھ, دوائیوں کی کمپنیوں میں 80% گروتھ آ گئی. جناب اگر دوائیوں کی کمپنی میں گروتھ آئی تو عوام کے لیے تو یہ برا ہے. حکومت کو چاہیے فوری طور پہ فیصلے کریں کہ جناب اگر فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں 80% گروتھ آئی ہے تو عوام کو اس کا فائدہ کیوں نہیں دیا گیا. یعنی کہ آپ جتنے فارما سیکٹر ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر ہیں, امیر سے امیر تر ہو گئے اور حکومت اور اپوزیشن آنکھ بند کر کے بیٹھی رہی. دوائیاں کم نہیں کرا سکتی. ہاں اگر فارما سیکٹر نقصان میں ہوتے ہیں تو حکومت کہتی جناب دوائیوں کی قیمت بڑھانے چاہیے, وہ نقصان میں. نہ فارما سیکٹر نقصان میں, نہ آٹو موبائل سیکٹر نقصان میں, نہ سیمنٹ سیکٹر نقصان میں. کون سے سیکٹر ہے جو نقصان میں نہیں؟ امیر امیر تر ہو گیا. بتائے جاتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہوتا ہے کہ امیر امیر تر بنتا ہے اور غریب غریب تر بنتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی جو گروتھ آپ دکھا رہے ہیں آٹو موبائل کی, اس سے جو ہے عام عوام کی گروتھ نہیں ہو رہی ہے. وہ کتنے 20 کمپنیاں ہوتی ہیں یا 25 کمپنی سیمنٹ کے, وہ کارٹل بنا کے وہ اپنے, آج آپ دیکھ لیں مختلف سیمنٹ فیکٹریز کو دیکھ لیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں, مگر سیمنٹ کی قیمت کم نہیں ہوئی ہے. تو ہم یہ جو گروتھ جب کہتے ہیں, جب گروتھ امریکہ میں سب سے بڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, مگر ہم کیوں کہتے ہیں اکانومی گرو کر رہی ہے؟ کیونکہ وہ جاب ڈیٹا دیکھتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ ان امپلائمنٹ کتنی ہو رہی ہے, وہ یہ دیکھ رہے ہیں انفلیشن یعنی مہنگائی کتنی ہے. وہ کبھی بھی ٹریڈ ڈیفیسٹس پہ بات نہیں کر رہے ہوتے, وہ یہ کیا کہتے ہیں, ان کا ڈیٹا آتا ہے کہ جناب ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے, انفلیشن بڑھ رہی ہے, کس طرح سے ہم نے اسٹیمولیشن کرنی ہے اکانومی کے اندر. ہمارے یہاں پہ جناب وہی ہوتا ہے کہ میں اگین کہوں گا حکومت اداروں کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ پرائیویٹ سیکٹر منافع کماتے رہیں, حکومتوں کو بلیک میل کرتے رہیں, ان کو سیاست میں فائنینسنگ کرتے رہیں. کبھی ترین صاحب نام آئے گا, کبھی کوئی اور نام آئے گا. تو یہ جو فائنینسر ہوتے ہیں, تو یہ فائنینسر جب حکومت میں آتے ہیں تو وہ اپنا ریٹرن لیتے ہیں. عوام کو چاہیے قائد اعظم, عوام کو چاہیے لیاقت علی خان, جو کہ ایسے لیڈرز لائے جو 8 اور 12 کروڑ کی لینڈ کروزروں میں اسمبلی میں نہ آئے. محمد خان جنیجو صاحب کا یاد ہوگا آپ کو دور, جو انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہم ایک غریب ملک ہے, ہم لینڈ کروزروں میں نہیں آئیں گے اور ہم سوزوکی FX 800 یا 1000 cc سے اوپر نہیں. آج آپ کا SP سے لے کے آپ کے پارلیمنٹ کا ہر ممبر کے پاس لینڈ کروزر ہیں جو اربوں روپے کا. کاش یہ اربوں روپے عوام پہ لگایا جائے. ملکی مسائل کا حل ہونا ضروری ہے اور عوام تک مسائل کا حل پہنچانا ضروری ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.